بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ارفع والا بلند و بالا علیم و خبیر سمیع و بصیر علیم بذات الصدور دی ذات کبریا واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والموحدین امام المعصومین والمتقین امام المجاہدین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے اور پوری امت مسلمہ دے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے جنہاں کو اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے باعث رحمت باعث ہدایت باعث برکت بنا کر کے مبعوث فرمایا. آپ دے سر مبارک تے اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنایا اور سجایا. میری دلی دعا ہے کہ اللہ سنو سارے ہوں اس پاک نبی دے پکے سچے امتی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آپ دے نقش قدم تے چل دے ہویا ساڑی زندگی دا خاتمہ کر کے کل قیامت دے دن آپ دی شفاعت نصیب کر کے آپ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر کے آپ دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے. ماں والا رشتہ ایک بڑا ہی محبت اور پیار والا رشتہ ہے. اور دنیا اندر سب تو پاکیزہ مقدس رشتہ ماں والا ہے. دنیا اتے ہر انسان دی ماں
دا تعارف انسان نو انسان کرواندہ ہے. لیکن مسلمانہ دی اور مومنہ دیاں ماما نے کچھ جنہ دے بارے دنیا دا کوئی انسان نہیں بلکہ رب رحمان قرآن مجید اندر اعلان فرماندے نے کہ اے مومنہ دیاں ماواں نے. انسان دی بات اندر شک ہو سکتا ہے بلکہ بسا اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بندے دی ماں او ماں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ معاشرے نے گھر والے نے آکھیا اے تیری ماں ہے تو انہاں دی بات نو مان کے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے اے میری ماں ہے. لیکن جنہ ماواں دے بارے رب العالمین تذکرہ کردے نے نا، انسان دی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن رب رحمان دی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے قرآن مجید اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات آپ دیاں بیویاں جو نکاح تے نال آپ دے حرم پاک اندر آ گئیاں، اللہ پاک نے انہاں نو اے عزت اور مقام بخشیا، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج بیویاں مومنہ دیاں ماواں ہیں، اور ماں طرح ہی رب نے پورا مقام دیتا. جویں کوئی بندہ اپنی سکی ماں نال نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ایک بندے دا باپ فوت ہو گیا ہے، ماں بیوہ ہے، یا ماں مطلقہ ہو گئی ہے، ماں نو دے باپ نے طلاق دے دی ہے. جویں بندہ اپنی سکی ماں نال نکاح نہیں کر سکتا، قرآن کہندا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. پیارے مصطفیٰ دے دنیا تو جان تو بعد آپ دیاں ازواج مطہرات دے نال کوئی بندہ، کوئی مومن، کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا. ماں والا پورا درجہ دیتا ہے. انہا امہات المومنین دے اندروں میں ایک اپنی اماں جان مومنہ دی اماں جان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی زوجہ محترمہ انہاں دی عظمت اور شان اور سیرت دے حوالے نال چند گزارشات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا کہ تاکہ ساڈے معاشرے دے اندر ساڈیاں گھر والیاں نو، ساڈیاں بیویاں نو، ساڈیاں بچیاں نو، ساڈیاں بہناں اور ماواں نو پتہ چلے
کہ امہات المومنین دا کی کردار سی اور اسی کس طرح دا اپنا کردار اپنانا ہے۔ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نسب نامہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، ایک قصی تے جا کے نا انہاں دا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل جاندا ہے، یعنی اوپروں جا کے پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں رشتہ دار نے، ایک قریشی نے، انہاں دے والد دا نام خویلد ہے اور والدہ دا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ عام الفیل دا مطلب ہے جدو ہاتھی حملہ آور ہون لگے بیت اللہ کے، اس واقعہ تو 15 سال پہلے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پیدائش ہوئی مکہ المکرمہ دے اندر، اور انہاں دا خاندان، انہاں دا والد خویلد بڑا امیر آدمی ہے، بڑا تاجر ہے، باپ فوت ہو گیا، انہاں دی جائیداد دی وارث اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئیاں۔ مکے دے اندر انہاں دی شرافت اور پاکیزگی دا عالم ہے کہ اللہ نے مال بھی دیتا ہے لیکن شرم و حیا بھی دیتا ہے۔ اللہ نے مکے اندر سب تو زیادہ مال بھی دیتا ہے تے سب تو زیادہ اللہ نے اخلاق اور کردار بھی دیتا ہے۔ اے دنیا تے بہت گھٹ لوگاں نوں اے نصیب ہوندا ہے، مال آ جائے نا کسے کول، بھاویں دینی لوگاں دے کول ہی، انہاں دیاں عورتاں دے لباس شارٹ ہوندے جاندے نے، شارٹ دا مطلب ہے گھٹدا جاندا لباس، پردہ ختم ہوندا جاندا ہے، بے پردگی بے حیائی عام ہوندی جاندی ہے، اور دنیا دیاں رسم و رواج آ سارے لوچ تلنا شروع کر دیندے نے لوگ مال دی وجہ تو۔ لیکن میں صدقے تے قربان جاواں، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم پاک اندر جیڑی سب تو پہلی آپ نو زوجہ محترمہ دیتی اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مکے اندر شرافت اخلاق اور کردار دا انہاں دا ڈنکا وجدا ہے بڑیاں مالدار، اللہ دا کرنا ایسا ہویا 2 شادیاں ہویاں، ایک خامد نہ پہلے نکاح ہویا، 1 سال بعد وہ بھی فوت ہو گیا، پھر شادی ہوئی دوسرے ایک خامد نال وہ بھی دنیا تو چلا گیا، لیکن مال اور شرم و حیا دی وجہ تو مکے دا ہر گھر چاہندا ہے کہ میری نو بن جائے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میری بیوی بن جائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑے بڑے مکے والیاں نے پیغام نکاح بھیجیا 2 دفعہ متعلقہ ہون دے باوجود، لیکن اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح نہیں کیتا۔ اے بڑیاں مالدار نے لوکاں نو اپنا مال ٹھیکے تے دے دیاں، تجارت واسطے دے دیاں،
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا دے پرورش دے اندر نے سردار ابو طالب دے گھر اندر پرورشاں پائیاں. آپ جوان ہو گئے نے اور اپنے چچا جی دے نال تجارت واسطے مختلف سفر بھی کرتے نے. کوئی تھوڑا بہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کاروبار دا تجربہ بھی ہو گیا. ایک پاسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی شرافت، امانت، اخلاق دا ڈنکا ہے، اور دوسرے پاسے آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دا چرچہ ہے. پورے مکے اندر سارے مکے والے دے نزدیک بل اتفاق کوئی مکے والا او اپنا ہوئے پرایا ہوئے رشتہ دار ہوئے غیر رشتہ دار ہوئے ہر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو امین کہندا ہے. امین دا مطلب ہے امانت دار. اے آپ دا لقب مشہور ہے الصادق الامین، کہ آپ نے کدی کسی نال جھوٹ نہیں بولیا، کدی کسی نال دغا فراڈ نہیں کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دن آپ دے چچا کہن لگے بیٹا ایک خدیجہ دا مال لے جاؤ، او لوکاں نو تجارت واسطے مال جو دے دیاں نے، جاؤ انہاں نال گل بات کر کے کوئی مال لے کے کوئی کاروبار کر لو، ہو سکتا ہے اللہ پاک سانو فائدہ اور نفع عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال آپ نے گل بات کی تھی کہ میں تہاڈا مال بیچنا چاہنا، میرا دل کردا ہے میں تہاڈے مال دا کاروبار کراں. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی خوشی انہاں اپنا مال دے دیتا. مال لے کے غلہ لے کے اناج لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام دی طرف سفر واسطے روانہ ہون لگے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام اپنا نوکر میسرام انہوں بھی نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روانہ کر دیتا. سردار ابو طالب نے حضرت خزیمہ بن حکیم نو انہیں روانہ کر دیتا. یہ دو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے ذرا گل توجہ نال سنن والی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام دے علاقے دی طرف انج جناب مال تجارت لے کے غلہ لے کے جا رہے نے. اللہ پاک نے اے جڑے دو نال جا رہے نے لوگ اور بھی قافلہ مکے دا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج سمجھ لو دو سیکورٹی گارڈ نے. ایک اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام دیتا ہے، ایک سردار ابو طالب نے اپنا غلام دیتا ہے. انہاں دعا نے اپنا ایک ایک بندہ بھیجیا. سردار ابو طالب تسی جان دے جے نام اپنے پترا نالو ود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال رکھن والے سن. انہاں نے جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال رکھن والا جی میں کوئی بچہ نو کوئی باہر کر لے نا، کوئی جوان بھی ہو جائے انہوں کوئی ملکوں باہر کر لے، ماں باپ نو پھر بھی یقین نہیں آندا کہ میرا پتر جا سکتا ہے شہروں باہر جا سکتا ہے. ماں باپ واسطے بچے بچے ہی ہوندے نے. ایندی نا حضرت سردار ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غلام بھیجیا. انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق دیکھیا، آپ دا کردار دیکھیا، آپ دے گرویدہ ہو گئے. آپ دے اخلاق اور پیار اور محبت دی وجہ تو آپ دے دیوانے ہو گئے. اے تے آپ دے اصلی نوکر بن گئے.
انہاں نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جاندیاں ہویاں اللہ تعالیٰ دی قدرت دے کرشمے دیکھے، چلدیاں پیارے مصطفیٰ ایک درخت دے تھلے ٹھہرے، ایک درخت ہے خشکے، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت دے تھلے آرام واسطے رکے، اللہ پاک نے اس درخت نو اپنی رحمت نال ہرا تے سر سبز بنا دیتا، اے سر سبز ہو گیا، ہے سکا جا درخت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت ملے، آپ اس درخت دی چھاں تھلے بیٹھے، یہ جناب درخت سر سبز ہو گیا، اے حیران رہ گئے کہ کیسا نوجوان ہے کہ سکا درخت ویدیاں ہرا ہو گیا، ادھروں جناب اس درخت دے قریب ایک گرجا ہے، اس گرجے دے اتے عیسائیاں دا ایک پادری یا یہودیاں دا ایک راہب، اے جناب والا انج کھڑا دیکھدا بیام، دیکھدا کیے ایک غور نال چھت دے چڑھ کے ویکھدا بیام، ویکھدیاں اے پریشان ہو جاندا ہے، کہندا اے درخت دے ہوئے جس درخت دے تھلے اللہ دے نبی آ کے رکیا کر دے، کیونکہ شام دا علاقہ نا انبیاء دا علاقہ ہے، انہیں آکے اے علاقہ اے جیڑا درخت دے اس درخت دے تھلے تھے اللہ دے نبی آرام واسطے رک دے سن، مینوں لگدا انجے جویں آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر چھت تے ویندیاں آخر وہ تھلے اترن تو بعد انہیں اپنی کتاب پڑھی، کتاب پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، ان کتاب کھول دیں، کتاب اندروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نشانیاں ویکھدا ہے، ایک نظر کتاب تے ماردا ہے، ایک نظر آمنہ دے در یتیم دے چہرے تے ماردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویندا ہے تے ویکھی جاندا ہے، ایویں جویں بندہ گھور کے نا غور نہ ویندا ہے نا ایک چیز، اینج ایک نظر کتاب تے ماری، ایک نظر اینج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے ماری، حضرت خزیمہ فرماندے نے میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ بندہ مشکوک کرتا لگتا ہے، بار بار جو ایک بندے نو انجن ویکھی جاؤ، وہ نہ سمجھے کہ میں سمجھے کہ بندہ کیتے آمنہ دے لال نو نقصان ہی نہ پہنچا دے، کہندے نے میں ویکھیا کنی دیر تک وہ انجی بار بار کری جائے، کہندے میں اپنی تلوار میں آن چو کٹ لئی، میں کہا پیچھے ہٹ جا، خبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر نقصان پہنچایا میں تیری گردن اڑا دے گا، میں رولا پا دیتا، میں کیا کھولو لوگو آوے کھوئے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لوگ کٹھے ہو گئے، اے پادری دوڑ لا گیا، دوڑ لان تو بعد اے قریبی دا گرجا پھر چھت تے چڑھ جاندہ ہے، چھت تے چڑھ کے ویندہ کیے پھر ویکھی جاندہ، ویندیاں اے پوچھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، کہتا ہے کہ اے بندہ کون ہے، اے دا نام کی ہے، جدو دسیا گیا انہ دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پادری کہنے لگا لوگو اے اوہوئی نبی جدی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل دے اندر دیتی ہے، اے اوہوئی نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے انہوں خاتم النبیین بنا دیتا ہے، پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے محبت برے جملے کہنا چاہنا، نبی میرا سوہنا جہانا تو سوہنا، جہانا تو سوہنا مکانات سونا، نبی میرا سوہنا جہانا تو سوہنا مکانات لا مکانات سوہنا،
میں سوہنے دیاں کی صفتاں سناواں مکانات لا مکانات سونا نہیں اس دا کوئی ثانی پورے جہان ثانی دا مطلب ہے آپ دا متبادل نہیں اس دا کوئی ثانی پورے جہان نبی میرا سوہنا جہانا تو سوہنا محمد نو کہندے نے رحمت جہانا محمد دا عاشق ہے سارا جہانا محمد دا عاشق ہے سارا زمانہ محمد محمد پکارن زمانہ محمد جیامول نہ جمن نہ مامام میں محمد تو لکھ بار قربان جاواں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آپ اس سفر تو واپس آئے اس سفر دے اندر بڑی ایمانداری نال تجارت کی تھی لوگاں نو شام دے علاقے اندر مال لے کے پہنچے پیارے مصطفیٰ مال دیاں خامیاں گنا رہے عام طور دے گاہک نو بیچن واسطے نا دکاندار یا منڈی دے اندر آڑتی اپنے مال دیاں خوبیاں دس دینے خامیاں چھپان دینے تاکہ اے مال ہتھوں ہاتھ وک جائے جان چھٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال دیاں خامیاں گنا رہنے اگر رستے اندر کوئی مال گلا ہو گیا ہے انہوں علیحدہ ٹھیری کر دیتا سکا مال علیحدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس رہے نے آ مال گلائے آ سکائے آئیدہ ریٹے وے آ ایک نمبر ہے آ تھوڑا جیا ہلکا مال ہے ایدہ ریٹے وے اے جناب سارے شام دے تاجر ہتھو ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال لئی جا رہے نے اے جناب سودا خریدی جا رہے نے پیارے آقام انج جناب سارا مال بیچ کے واپس آئے اے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اپنے غلام کو لو پوچھیا غلام نے سارا ماجرا سنایا پیارے مصطفیٰ دے آج جناب معجزات دسے انج درخت دے تھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے انج ایک راہب آیا پادری آیا واقعہ پیش آیا اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت سنی دیانت سنی خود پیغام نکاح بھیج دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر کہ میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا جان دے نال مشورہ کیتا سردار ابو طالب کہنے لگے بیٹا اے تے او عورت ہے جدی شرافت دے چرچے پورے مکے اندر ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ادھے نال میری شادی ہو جائے ہے بھی بڑی خوش اخلاق ہے بھی بڑی شرم و حیا دی پیکر ہے بھی بڑی مالدار کوئی گل نہیں فی الفور ہاں کر دے میرا پتر میں تیرا نکاح پڑھا دینا پیارے مصطفیٰ دی شادی ہو گئی اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب قریش دیاں عورتاں دی سردار دی بجائے اللہ پاک نے پوری دنیا دیاں عورتاں نالو بہترین عورت بنا دیتا کتے لکھیا صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر آقا فرماندے نے فرمایا سب تو پہلے جیڑی سب تو خیر نسائی الدنیا خدیجہ آقا فرماندے نے دنیا دیا سب تو بہترین عورتاں اندروں سب تو بہترین عورت اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ نو بنا دیتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال شادی ہوئی اور دیکھو فرق کن ہے ایک پاسے اماں جی دوریاں بیوہ نے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 40 سال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 35 سال انج جناب وقت گزرتا پیا گزر دیا
اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نچھاور کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینج اپنے مکے دے لوگاں نو دیکھ دینے کہ 360 بتاں دے پجاری اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں من دے، بلکہ کتے لات منو، کتے منات، کتے عزا، کتے حبل نو 360 بتاں نو پوج دینے. کوئی جناب نفع دا معبود ہے، کوئی نقصان دا رب ہے، کوئی بارشاں پان دا رب ہے، کوئی تیاں دین دا رب ہے، کوئی پتر دین دا رب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان معاشرے دیاں نا ان خرابیاں دیکھ دے کہ لوگ ایک دوجے نو بھرا دا دشمن، خاندان دا دشمن، نکی نکی گل تو لڑتے نے اور مرن تک آ جاندے نے، نسلاں تک لڑائی چل دی ہے. آپ نو اے معاشرے دے حالات دیکھ کے آپ پریشان ہوندے نے کہ میں انہاں نو کوئی چیز دساں، میں انہاں نو کسے گل تو روکاں، لیکن اجے تک اللہ پاک دی طرف وحی نہیں آئی. تے نبی پاک سے جویں کوئی بندہ کسے تو تنگ ہو کے نا معاشرے تو علیحدگی اختیار کر لیندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب غار حرا اندر ڈیرا لا لیا. مکیوں تھوڑا جہا فاصلہ حرا دا، اے غار حرا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاندے، اوتھے اللہ اللہ کریا کردے. طبقات ابن سعد اندر روایت ہے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلیاں جاندیاں. اے دونوں میاں بیوی اوتھے نماز پڑھیا کرتے. تسی سوچدے ہوگے کہ نماز تے ادو پنجگانہ فرض نہیں سی، لیکن پنجگانہ فرض نہیں سی، نماز ہے سی، لیکن وہ پہلی شریعت دے مطابق سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عبادت کر دے غار حرا اندر. اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر دے اندر کھانا بنا دیاں، کھانا بنا کے پکا کر کے اپنے شوہر، اپنے سر دے تاج، بلکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو غار دے اندر دے کے آندیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر لگ گئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل دیاں بیبیاں نہیں، اے نہیں کہ کوئی بندہ سیدھی راہ تے آ جائے نا، کوئی نماز پڑھن واسطے لگ جائے، قرآن پڑھن واسطے لگ بجائے، مسجد نال پیار پا لے، بھاویں وڈیرا ہوے ریٹائر ہوے او مسیتے ہی ڈیرا لا لے. تے بیبیاں آکھنگیاں خیر ہے مسیتے ہی ڈیرا لا لیا، سانو تے بھول ہی گئے ہو. نہیں نہیں، ایسی کوئی گل بات نہیں. اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوندیاں کہ میرا شوہر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عبادت کر دینے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کر دیاں. صحیح البخاری دی حدیث نمبر 3 اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شروع تو انج رات نو خواب ہوندا، جو خواب ہوندا صبح خواب سچا ثابت ہوندا، اچھے خواب آنے شروع ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب غار حرا اندر ڈیرا لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اپنے گھر اندر مساوقات خود آ جاندے، گھروں زیادہ راہ لے کے چلے جاندے. کدی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چلیاں جاندیاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اینڈ آپ دے کھان پین دا سامان لے جاندیاں. اما جی عائشہ فرماندیاں نے فجاءہ الملک، اس دوران آپ دی عمر مبارک 40 سال ہو گئی. آسمان تو اللہ پاک نے جبریل نو بھیج دیتا. جبریل آگے غار حرا اندر تے آ کے کہندے نے اقرا، اے نبی جی، اے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا پڑھو. آقا فرماندے نے ما انا بقاری، میں تے پڑھیا ہویا نہیں. آقا فرماندے نے انہیں جبریل نے مینوں اینڈ اپنے بازواں اندر لے آم فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد. آقا فرماندے نے مینوں اینڈ بازواں اندر لے کے زور دی دبایا، مینوں تھوڑی جنی تکلیف محسوس ہوئی. آقا فرماندے نے جبریل نے مینوں چھڈیا، پھر آکھیا اقرا،
میں پھر آگیا ما انا بقارین میں پڑھیا ہویا نہیں. پھر جبریل نے دوجی دفعہ نہ پھر بازوان چ لے کے آقا نو انج دبایا. پھر تیسری دفعہ کیا اقرا. آقا نے فرمایا ما انا بقارین میں تے پڑھیا ہویا نہیں. تیسری دفعہ پھر جبریل نے انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے بازو اندر لے کے دبایا. آقا فرماتے نے تیسری دفعہ تو بعد جبریل کہتے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اپنے رب دے نام نال پڑھو جن نے انسان نو پیدا کیتا. انسان کچھ نہیں سی جاندا. اللہ پاک دے نام نال پڑھو جیڑا رب سب تو بڑیاں عزتاں والا ہے. ایک قرآن دیاں پہلیاں 5 آیتاں نازل ہو گئیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نو اصلی شکل اندر ویکھیا. پہلے کدی وحی نہیں سی آئی. سب تو پہلی وحی آئی. آپ گھبرا گئے پریشان ہو گئے. کروں جناب غار دے اندروں چل دے گھر اندر آئے. حدیث دے الفاظ نے اما جی فرما دیاں نے فرجا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ. پیارے مصطفیٰ گھر اندر آ رہے نے. دل کمبدا پیا. دل گھبراہٹ دا شکار ہے. آپ گھبرا کے پریشان ہو گئے. آپ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے. آکے کہنے لگے زملونی زملونی. پیاری خدیجہ میرے اوتے کوئی کمبل دے دیو کوئی چادر دے دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اج چادر لئی. آپ نو بخار ہو گیا. جدو تھوڑی جنی طبیعت سنبھلی اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کول بیٹھیاں نے پوچھ دیاں نے میرے سر دے تاج جی ایک ہی گل پریشان کیوں گھبرائے ہوئے کیوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا. تے اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے مصطفیٰ نو تسلی دیتی. کنا الفاظ دے نال. اور یارو مشکل وقت دے اندر جیڑا بندہ تسلی دے دے او بھی بندے واسطے بہت بڑی غنیمت ہوندی ہے. بہت زبردست چیز ہوندی ہے تسلی دے. اکثر لوگاں دا کام ہوندا ہے اوکھے ویلے پیروں کڈنا. ایک بندہ پہلے ہی مریا اونوں ہور مارنا ڈرا کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دیتی. تے کنا الفاظ نال اما جی فرما دیاں نے. اما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے خشیت علی نفسی کتے میری جان ہی نہ چلی جائے میں کتے فوت ہی نہ ہو جاواں. اتنی گھبراہٹ اتنی پریشانی. اما جی خدیجہ فرما دیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ دی قسم ہے میرے سر دے تاج محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ تہاڈا کردار اتنا پاکیز ہے. اما جی فرماندیاں نے انک لتصل الرحم تسی تے رشتہ داراں نو جوڑ دے جے وتحمل الکل جڑا بندہ بوجھ نہیں چک سکدا تسی لوکاں دے بوجھ چک دے جے وتکسب المعدوم تسی غریبان دے تعاون کر دے جے غریبان دی مدد کر دے جے. جیڑا غریب کما کے کھا نہیں سکدا تسی اونوں کھلان دے جے. وتقری الضعیف تسی تے بہت بڑے مہمان نواز جے. وتعین علی نوائب الحق حق دی خاطر جدے اُتے ظلم ہوئے تسی حق والیاں دا ساتھ دیندے جے. جس بندے اندر اے خوبیاں ہون اللہ دی قسم ہے میں خدیجہ کہنی اللہ انہوں کدی ضائع کردہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی، اور تسلی تو بعد پھر ورقہ بن نوفل کو لے گئی حدیث لمبی، بہرحال میں دسنا ہے چاہنا ہن جناب نبوت دا آغاز ہو گیا، پیارے مصطفیٰ نے انج جناب کوہ صفا تے لوگاں نوں چڑھ کے اعلان کیتا، اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اے پہلیاں ہون والیاں مسلمان نے، مسلماناں چو سب تو پہلے جنوں اللہ پاک نے اسلام دی توفیق دی تھی او حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور عام مسلماناں اندروں گھر والے اندروں سب تو پہلے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئیاں، اور باقی باہر دے لوگ اندروں سب تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیاں۔ پیارے آقا نا اینج توحید دی دعوت دیندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا لوگ جناب تانے دیندے، کوئی شاعر کہندا، کوئی مجنوں کہندا، کوئی جناب بد زبانی کردا، حتیٰ کہ آپ دے کئی بدتمیز گل بھی پیندے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن مبارک اندر ایک کافر نے کپڑا پا کے انج بٹ دیتے، انج مختلف آپ دے تنگیاں آندیاں، آپ زخمی ہو کے گھر اندر آندے تے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انج تسلیاں دین دیاں، نال جناب آپ دا حوصلہ بدان دیاں، حوصلہ بدان دو بعد اپنے دوپٹے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زخم صاف کر دیاں، آپ نو مرم پٹی کر دیاں، قدم قدم تے اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اپنا سارا مال قربان کر دی۔ میں ایک تاریخ دی کتاب اندر پڑھ رہا سام، اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر اندر ایک دن انہاں دی کوئی سہیلی آئی، آکے کہن لگی جا خدیجہ ایسے بندے نال شادی کی دیا جدے پلے ہے ہی کچھ نہیں، مال ہی کوئی نہیں، غریب آدمی ہے، او دے نال شادی کر لیا۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور جا میری یہ سہیلی ہے، تینوں نہیں پتا وہ بندہ کی ہے، اے بنو پوچھو بندہ کی چیز ہے، او تے اللہ پاک نے ساری کائنات نالو انہوں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بجائے او دی گل دا اے اثر لے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کوئی زیر دے اندر گال سوچ دیا۔ اما جی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر آئے، اما جی نے فرمایا اللہ دے رسول جی اب میرا سارا مال آج تو بعد اے میرا نہیں، اے مال سارا ہی تہاڈا ہے، میں خدیجہ نے تانوں دے دیتا۔ نالا کہ اللہ دے رسول جی میری سہیلی نے تانا مارے ہے، میں انہوں دسنا چاہنی ہاں کہ میرا خامد غریب نہیں بلکہ اللہ پاک نے میرے خامد نو دنیا دی دولت نال وی نواز دیتا ہے۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر لٹا دیتا۔ پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، اللہ فرماتے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتے نے جنہاں نے اپنا مال تے جان اللہ دے حوالے کر دیتی اور او دے بدلے اندر اللہ نال سودا کر کے رب کو لو جنتاں دے وارث بن گئے۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں لوگاں اندر شامل۔ میں دسنا چاہنا اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اللہ پاک نے مال بڑا دیتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑیاں خدمت گزار نے، غم گزار دے آئی نے، آپ دے مشکل ویلے کام دے ہوندیاں نے، آپ دی بڑی خدمت کرنے والیاں، گھر دے اندر کھانا پکا کے دین والیاں،
آپ دے کپڑے دھون والیاں، گھر دا خیال رکھن والیاں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کردیاں نے۔ اللہ پاک نو انہاں دی خدمت اتنی پسند آئی، آسمان والے رب نے ایک دفعہ آسمان تو جبریل کلیا۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے 7497 نمبر حدیث دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ایک دفعہ جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آ کے کہن لگے اللہ دے رسول جی تہاڈی بیوی تہاڈے واسطے کھانا بنا کے لے کے آ رہی ہے، جدوں ہی وہ تہاڈے کول آئے فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ تہاڈے کول جدوں بھی آئے فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، میری طرفوں اور رب دی طرفوں اپنی پیاری بیوی خدیجہ نو سلام آکھ دے اجے۔ اللہ پاک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس زوجہ محترمہ نال آکھیا کی کہ ایک کھانا لے کے آ رہیاں نے، تواڈے واسطے تواڈیاں خدمتاں کر رہیاں نے۔ اے اللہ پاک نو انہاں دی خدمت کرنا انہاں پسند آیا۔ اللہ آسمان تو سلام بھیجا تے سلام ہی نہیں بھیجیا، نال آکھیا جبریل فرماندے نے اللہ دے رسول جی سلام بھی آکھے اگے نال میں رب دا پیغام بھی لے کے آیا۔ پیغام کیے فرمایا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جدو اے تواڈی زوجہ محترمہ تواڈے کول آئے اللہ دی طرفوں انہاں نو جنت دے اندر ایک محل دی خوشخبری سنا دیو۔ اللہ نے تواڈے واسطے محل تیار کر دیتا ہے۔ ایک کتنی عظیم عورت ہے کہ جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خدمتاں کرنے والی، کہ اللہ پاک نے اس خدمت دے سلے اندر اے روٹیاں پکا پکا کھلاندیاں جنہاں نو اللہ پاک انہاں نو جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ایک بیٹی ہے نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں، اے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی فاطمہ جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں خدمتاں کر دیاں۔ اللہ پاک انہاں نو جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ میں اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا، اب دیکھو نا اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر بڑے دکھ اٹھائے، حتیٰ کہ شیب ابی طالب دے اندر 3 سال تک قید رہیاں۔ مکے والیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بائی کاٹ کر دیتا، معاشی بائی کاٹ، اے جناب تجارتی بائی کاٹ، کوئی بھی مکے والا اے نال تجارت نہیں کر حضرت ابو طالب دی اے ساری اولاد بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اے جناب ایک گھاٹی دے اندر انج سمجھ لو ابو طالب دی حویلی دے اندر انج قید ہو کے رہ جاندے نے۔ مکے والیاں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اے جیڑا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دے دیتا ہے، اے بھی انہاں سارے دا سارا کھولے۔ انج سمجھ لو جویں اج دنیا دے جنگے بدماش نے نا کسے نو بلیک لسٹ کرنا ہوئے او دی جناب جائیداد ساری ضبط ساری کڑک اور جناب او دے نال اے معاشی بائی کاٹ ہر قسم دا بائی کاٹ اے ہوئی صورتحال مکے دے چودھریاں کی تھی۔ میں واقعہ مختصر بیان کرنا چاہنا، اے بھی ویلا آیا حزام بن حکیم، ایک دن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتیجے سن۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی پھوپھی لگ دیاں سن۔ حکیم بن حزام کہندے نے اسی مکے دے اندر اے ابو طالب دے اے شیب ابی طالب دے اندر اس حویلی دے اندر جننے بھی بند لوگ سن، اسی انہاں دے بچیاں دے بلکن دی آواز بھوکے رہن دی وجہ تو رون دی آواز ساڈے کنا دے اندر پیندی۔ کہندے نے ایک دن میں جرت کر کے نا میں کھانا لیا، کھانا لے کے میں کہا میں اپنی پھوپھو نو دے کے آواں، اپنی پھوپھو واسطے کھانا لے کے چلا۔ رستے دے اندر
ابو جہل اینڈ کمپنی ملی، انہوں نے روکیا لیکن میں زبردستی چلا گیا کھانا لے کے، میں جا کے اپنی پھپھو نو کھانا پیش کیتا، پھپھو جی آ میں تواڈے واسطے چھپا کے تھوڑا جہا کھانا لے آیا ہاں، مینوں پتہ ہے کئی دن تو تسی ایتھے بھوکے ہو، آ کھانا کھا لو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال انہاں پیار ہے، آقا آرام فرما رہے نے، جدوں یہ کھانا لے کے آیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آرام کر کے اٹھے، اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اینڈ کھانا رکھیا، کھانا تھوڑا جہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے دسترخوان دے لا دیتا، آقا نو کہن لگیاں کہ اللہ دے رسول جی آ کھانا تسی اپنی بیٹیاں نو نال لے کے کھا لو، میں بھوکھی گزارا کر رہا۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ جملے کہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اما جی پوچھ دیاں نے پیارے آقا جی رون دی وجہ کی ہے؟ آقا فرماتے نے خدیجہ پیاری ہے، تیرے انہیں جملہ نے میں نور رلا کے رکھ دیتا ہے، ایک ویلا او سی تو مکے دی سب تو بڑی مالدار عورت ہے، تو غریباں نو دے دیس ہے، اج ویلا او آ گیا کہ تو میری خاطر دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اج ساڈے کول کھان نو روٹی کوئی نہیں۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول جی پھر کی ہویا، مینوں اللہ پاک نے تسی میرے نصیب اندر کر دیتا، اللہ نے مینوں سب کچھ ہی عطا کر دیتا۔ ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاں کر دے نے، آسمان تو رب نے جبریل نو بھیجیا، اللہ پاک نے آسمان تو جبریل بھیجیا۔ صحیح اور بخاری دے اندر حدیث ہے، اما جی فرماندیاں نے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے پیارے مصطفیٰ دے کول جبریل آئے، آ کے کہندے نے امرنی ربی ان ابشر خدیجۃ ببیت فی الجنہ، آسمان تو جبریل میرے کول اللہ دا حکم لے کے آیا ہے، انہیں آکھیا ہے سونےو اپنی اس بیوی نو جنت دے اندر ایک بڑے اونچے محل دی خوشخبری سنا دیو۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 64 سال دی عمر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 50 سال ہے، تقریباً 49 سال تو زیادہ تے 50 سال دے قریب۔ اما جی دنیا تو رخصت ہو گئیاں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا غم ہے، اتنا دکھ ہے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دنیا تو جان تو بعد کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بھی تاریخ دی کتاب پڑھ کے دیکھو، ایک 10واں سال عام الحزن غم دا سال لکھیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اما جی زندہ رہیاں شادی کوئی نہیں کی تھی، اما جی دے دنیا تو جان تو بعد اما جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ازواج دے نال شادیاں کی تھیاں، تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں صحیح بخاری دے اندر ہے، کہندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جدوں میرے کول بیٹھے ہوندے نا ہر ویلے خدیجہ دیاں گلاں کردیاں رہندے، ہر ویلے خدیجہ اینج سی، خدیجہ نے فلاں وقت تے میرا ساتھ دیتا، خدیجہ دے اندروں میرے بڑے اب بچیاں میریاں خدیجہ اندروں، بچے میرے خدیجہ اندروں، خدیجہ نے اپنا مال میرے تو قربان کر دیتا۔ ہر ویلے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاں کردے رہندے۔ اما جی فرماندیاں نے کہ محبت عالم ہے کہ گھر اندر جدوں کدی اسی کوئی بکری ذبح کر دے نا گھر کھان لئی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ ارسلو الی اصدقائہا، ایک گوشت نا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں گھر بھی کلے آ جے۔ اما جی فرماندیاں نے میں نا ایک دن مینوں نا غصہ آ گیا، جویں ایک بیبییاں ہوندا ہے نا سوکنا نو سوکن دے، اے جناب فطرتی عمل ہے، کہندیاں نے مینوں نا کدی کسے زندہ بیوی تے اینا نہیں سی غیرت آئی، ایک دن نا مینوں اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے نا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بڈیری جئی، او تسی جوان او بڈیری جئی، ہر ویلے تسی او دا ہی نام لیندے رہندے جے، خدیجہ خدیجہ کردے رہندے جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عائشہ پیاری ہے تینوں نہیں پتا خدیجہ کون ہے؟ ساری دنیا مینوں جھوٹا کہہ رہی سی کہ تو سی اللہ دے نبی نہیں. خدیجہ او عورت ہے جن نے سب تو پہلے میرے تے ایمان لے آندا. میرے کول ہے کچھ نہیں سی, میں غریب سا. خدیجہ ہوئے جن نے اپنا مال میرے تو قربان کر دیتا. میرے تے مشکل ویلا آیا, خدیجہ نے میرے ہر مشکل ویلے ساتھ دیتا. میں خدیجہ نو کیویں بھول سکنا؟ اما جی فرماندیاں نے میں کہ اللہ دے رسول جی میرے کو غلطی ہو گئی, میں ویسے کہہ بیٹھی ہاں. آقا ہر لمحے اندر اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو یاد رکھ دے. آؤ میرے بھائیوں اور میریاں ماں بہنوں جڑیاں سن رہیاں جے, امہات المومنین دی سیرت سنو اور اپنے گھر اندر ایسا ماحول پیدا کرو کہ خامدہ واسطے باعث سکون بنو. اگر ایسے لمحات بن جان جی میں آج کل مہنگائی دا دور ہے, اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی مثال سامنے رکھو. دیکھو شیب ابی طالب اندر بھوکھاں کٹیاں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہیں چھڑیا. اس زندگی دے نال اے دن آندے جاندے رہندے نے, اوکھا سوکھا ویلا آندا رہندا ہے, لیکن بی بی ہوئے عورت ہوئے جیڑی غم دے اندر بھی اور خوشی دے اندر بھی اپنے خامن دا ساتھ دے. اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت نو زندہ کرے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.